حضرت ابو جعفر محمد بکر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث سنتے تو نہ اس میں اضافہ کرتے اور نہ ہی اس میں کوئی کمی کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا اور کون سا عمل سب سے بہترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد، جو کہ افضل اور اشرف عمل ہے۔ اس نے کہا، پھر کون سا؟ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج مبارکہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے کہا جائے گا، تو جنت کے 8 دروازوں میں جس دروازے سے چاہتا ہے داخل ہو جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی علم تلاش کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ سیدنا مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر کی بیماری کے علاج کے دوران کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور ان کی تعریف کرنے لگے، لیکن سیدنا عبدل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تجھے دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کے مال سے صدقہ اور وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا۔ سیدنا ابو امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے کانوں، آنکھوں، ہاتھوں اور پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، بس اس کے بعد اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو بخشایا ہوا بیٹھتا ہے۔